بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا۔ پارہ 21 سورہ لقمان، رکوع 1، آیت نمبر 7 تا 11۔ آیت مذکورہ میں نضر ابن حارث جیسے بدبخت لوگوں کی کیفیت کا بیان ہے کہ ایسے بدبختوں کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو واللہ مستکبرہ، پیٹ پھیر کر غرور اور تکبر شروع کرتے ہیں، بے التفاتی سے ایسی منہ موڑ لیتے ہیں جیسا کہ ان گمراہوں نے ہماری آیتیں سنی نہیں ہے۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ثقل ہے، باری پن ہے، یعنی بہرے ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فبشرہ بعذاب علیم، بدترین عذاب ہے ایسے بدبختوں کے لیے۔ اور عذاب تو دنیا میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو یقینی ہے، ہمیشہ بھی ہے، جس میں نہ مہلت ہے، نہ سفارش ہے، نہ فدیہ ہے اور نہ پیسہ ہے۔ آیت نمبر 8 میں اہل ایمان کی کیفیت کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، تو ایسے مومنین مخلصین کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوگی، اور ایسی جنتیں ہیں جس میں ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوگی، اور یہ مومنین صالحین ہر قسم کی نعمتوں پر سرفراز ہوں گے۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر پلر کے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، ترونہا جنہیں تم دیکھتے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو۔ زمین پر بارے بارے پہاڑ ڈال دیے تاکہ ڈواڈول نہ ہو تم لوگ، اور یہ زمین جو ہے وہ ہلنے نہ لگے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اور پھر زمین سے اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے عمدہ نباتات اگائے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کے مخلوق ہے، سب اللہ کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور اگر تم اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہو تو مجھے بتلا دیجئے، دکھلا دیجئے کہ اللہ کے بغیر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، کوئی اور خالق مالک رازق ہے؟ عبادت اور استحقاق الوہیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، مختص ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم مشرک لوگ بدستور صریح اور کل گمراہی پر گامزن ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ آسمان ایک کرہ ہے اور گول چیز ہے۔ عموماً گول چیزوں میں ستون کے پلر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر آسمان کی کیا خصوصیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح زمین کو وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو فرش بنایا ہے، لیکن یہ گول اور کرہ ہونے سے متصادم نہیں ہے، کرہ سے متصادم نہیں ہے۔ اس طرح آسمان ایک چت کی طرح نظر آتا ہے، جس کے لیے عادتاً ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، عمود کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر حافظ اماد الدین ابن کثیر ایک بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا مکمل کرہ ہونا یہ قرآنی آیات یا روایات سے ثابت نہیں ہے، بلکہ روایات سے تو یہ ثابت ہے کہ آسمان جو ہے یہ بشکل قبہ ہے، قبہ کی شکل میں ہے، لہذا اعتراض جو ہے درست نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس کو ہماری آیتیں، واللہ تو منہ موڑ لیتا ہے، مستکبراً غرور کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنی نہیں ہے،
کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں باری پن ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، ثقلا، باری پن ہے، فبشرہ، پس خوشخبری دو اس کو بھی عذاب علیم، دردناک عذاب سے، ان الذین آمنوا، تحقیق سے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات النعیم، نعمت کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق سچا ہے، وہو العزیز، اللہ غالب الحکیم، حکمت والا ہے، خلق السماوات، پیدا کیا ہے آسمان کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دی اس نے زمین میں، رواسیہ، الجبال، پہاڑ، ان تمیدہ بکم، کہ جھک نہ جائے تم پر، وبثا، اور پلایا، بسطا، فیہا، اس زمین میں، من کل دابت، ہر قسم چوپایا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے عمدہ، ھذا خلق اللہ، یہ تو مخلوق ہے اللہ کی، فارونی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا کچھ پیدا کیا ہے ان معبودوں نے جو اللہ کے بغیر ہے، جو سوا ہے اللہ کے بغیر، کوئی خالق ہے نہیں، صرف اللہ ہی خالق ہے، بل الظالمون، بلکہ ظالم مشرک لوگ، فی ضلال مبین، صریح اور کلی گمراہی میں ہیں، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔